کریں گے. پینما لیکس کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی کی 8ویں میٹنگ بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن نے میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی قیادتوں کو اعتماد میں لینے کے بعد مشترکہ اپوزیشن کے اجلاس میں آگے کا لاہ عمل طے کریں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنے پارٹی ممبران کو ہدایت دی کہ مشترکہ اپوزیشن کا ساتھ دیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی صورت نواز شریف کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پاک افغان سرحد پر تیسرے روز بھی کشیدگی برقرار. کل افغان فوج کی فائرنگ میں زخمی ہونے والے میجر علی جواد چنگیزی پشاور CMH میں شہید ہو گئے. جنازہ پشاور گیرزن میں ادا کیا گیا جس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی شرکت کی. لانڈی کوتل بازار میں آج 2 دن بعد کرفیو ہٹا دیا گیا مگر دونوں اطراف سے لوگوں کی آمد و رفت اب تک بحال نہ ہو سکی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی جون سے ہی شروع ہے جب پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ سخت کر دی تھی. اب افغانستان سے کوئی بھی شخص بغیر ویزے اور سفری دستاویزات کے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں بول بول پاکستان. میں ہوں گلمینہ سیٹھی. میں نصرت جاوید. 05126026027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں. یہ ڈسپلے بھی ہو رہے ہیں. جیسا آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کا فون ملے آپ براہ راست ہوتے ہیں، لہٰذا برائے مہربانی فون ملتے ہی بات شروع کر دیں اور اپنی بات کو اسی موضوع تک محدود رکھیں جو ذیل بحث ہو. بالکل. آپ فیس بک، ٹویٹر اور ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ID ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1. ہمیں ٹویٹ کیجیے @bolbolpakistan_ اینڈ bolbolpakistan@donnews.tv پہ. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. گلمینہ بھی اگرچہ آپ نے اپنا انٹرو جو ہے وہ TOR سے کیا ہے، آج کچھ ہوا تھا اس لیے نہیں نکلا کہ 8واں آج اجلاس تھا اور اس کا ہرگز نہیں ہونا تھا، لیکن بہرحال چونکہ پوری قوم اس ٹرک کی پٹی کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو ہمیں بھی یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں صرف اور صرف ایک ہی موضوع پر فوکس رکھوں آج کے پروگرام کا، وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات. آج بھی وقفے وقفے سے فائرنگ ہوتی رہی. دکھ کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. یہ خبر کل ہم ہی نے بریک کی تھی کہ میجر رینک کے ایک ہمارے ساتھی، ہمارے جوان جو ہیں وہ کل زخمی ہوئے تھے. آج میجر علی جواد چنگیزی صاحب کی شہادت ہو گئی. ان کی شہادت جو ہے اس حوالے سے ہمارے لیے اور قابل فخر بات ہے کہ ان کا تعلق کوئٹہ کی اس ہزارہ کمیونٹی سے ہے جسے اکثر اس ملک میں ظالم لوگ جو ہیں اپنا نشانہ بنائے رکھتے ہیں. انہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. مجھے امید ہے کہ ان کی کمیونٹی کے دشمن کم از کم اس قربانی کو تھوڑا بہت ذہن میں رکھیں گے. اور ان کی نماز جنازہ میں آرمی چیف صاحب نے بھی شرکت کی. بہت بڑا اعزاز اپنے طور پر یہ ہوتا ہے. یہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ یہ شہادتوں کا، ہلاکتوں کا، جس میں سویلین بھی شامل ہیں، سلسلہ جاری ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ آمد و رفت جس کے پیچھے صدیوں کا تسلسل ہے اور اس تسلسل کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی ڈیپینڈنسی ہے، وہ رک کے رہ گیا ہے. عمل یہ کس طرف صورتحال جا رہی ہے، فی الحال تو مطلب وہی ہے نا، عجیب سی سچویشن. TOR کے ضمن میں یہ ابھی بھی کہ میں آپ کے خیال میں اگر یہ یوزلیس ہے تو اس کو ڈسکارڈ پہ چھوڑے، نہیں کرتے ڈسکس. مطلب آپ اس میں کچھ ہے پریس ریلیز، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا ہے. ایک دو باتیں نہیں اس پریس ریلیز میں ہے جو آپ سمجھنی نہیں ہے. کیا بتائیں نا پلیز. اس پریس ریلیز میں جو سب سے ابتدائیہ جو ہے وہ یہ عرض کر رہا ہے کہ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو عوامی نیشنل پارٹی کے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی کے جن کا تعلق اپوزیشن سے ہوتا ہے، الیاس بلور صاحب نے ایک جناب یہ ہماری سجیشن ہے. ان کی سجیشن بڑی کلیئر ہے. وہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ نہیں کہ جی پرائم منسٹر کا نام. وہ تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں نا, ان کا پوزیشن, ان کی پارٹی کی پوزیشن یہی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ حسن کا نام لیتے ہیں, حسین کا لیتے ہیں, ان کے دونوں بیٹوں کا, تو آٹومیٹکلی کہ بھائی پیسہ کیسے آیا, آپ تو اتنی عمر کے تھے, ظاہر ہے آپ نے اپنے والد سے لیا ہوگا. لیکن ضد ہے کہ نواز شریف کا نام ہو کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک. اب اس ضمن میں کچھ اپوزیشن جماعتیں جن کی تعداد قومی اسمبلی میں تھوڑی ہے وہ تیار نہیں ہو رہی, جیسے کہ این پی. اس کو کسی نہ کسی نے پبلک تو کرنا تھا نا, تو وہ الیاس بلور صاحب نے کر دیا. مرتضیٰ بھی تو شروع سے کہہ رہے تھے, لیکن چلے آج انہوں نے رائٹنگ میں دے دیا. آفیشیل آ جانا, لکھ کر پارٹی پوزیشن دینا ایک الگ بات ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ آج کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے یہ کوشش کی گئی تھی کہ اپوزیشن کی صفوں میں اضافہ ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب سے روابط کیے گئے تھے. تو ایسا کچھ ہونے والا؟ دیکھیے ان کے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے لوگوں سے کافی تعلقات. اوکے, سمجھ گئی ہیں بات کو, اب آگے آپ خود سمجھ آ رہے. تو جو لوگ اس ملک میں طوطا فال نکالتے ہیں انہوں نے بذریعہ شیخ رشید عمران خان صاحب کو تو یہ قائل کر دیا ہے کیا عید کے بعد کہ کم وقت میں جولائی میں استعفیٰ دے دیں گے نواز شریف صاحب. یہ مطلب اچھا چلے میں کیا کہوں اب عمران خان صاحب کو. صحت چلے اب وہ ان سے استعفیٰ کون لے گا, تو وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی سی فضا بنائے, دو چار جلسے. ان کی صحت دوبارہ بگڑ جائے گی, وہ تو بہتر ہو رہے ہیں وزیر اعظم, شکر ہے اللہ کا کہ ہی از گیٹنگ بیٹر. رپورٹ کر رہا ہوں, نہیں مطلب عمران خان صاحب رپورٹ کر رہا ہوں, اوپینین نہیں. ہائیڈ پارک میں ان کی تصویر نہیں دیکھی انہوں نے کہ وہ اب بہتر ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں. میں رپورٹ کر رہا ہوں, اپنی رائے نہیں دے رہا. نہیں ویسے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بھائی, میں رپورٹ کر رہا ہوں. چلیں اوکے اوکے فائن. اسی طرح ایک اور طوطا فال نکالنے والے جو بہت کامیاب سیاستدان ہیں, نبیل گبول صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے آگے بات نہیں چلنی. تو آج مولانا صاحب کو بھی جن لوگوں نے رابطہ کیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ صاحب آپ کیوں اپنی مٹی خراب کر رہے ہیں, آپ بھی مل جائیں, یہ صاحب جاننے والے ہیں, اپوزیشن میں شامل ہو جائیے. تو یہ ہو رہا ہے پرابلم. تو مطلب اب ہم سمجھیں کہ خواتین کا بل جو ہے اس کو اب مزید ایک اور پرابلم یہ آ گیا ہے کیا کہ آج عارف علوی صاحب جو کہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے قائد حزب اختلاف کو ایک خط کی صورت میں, جس کو ابھی انہوں نے پبلک نہیں کیا ہے, یہ کہا ہے کہ موجودہ احتساب چیئرمین جو ہیں یہ 2 نمبر کے آدمی ہیں, انہوں نے جعلی ایک حلف نامہ اپنی پینشن وغیرہ کے بارے میں, تو ان کو اس کو یہ رپورٹ کی تھی ہمارے دوستوں نے, عامر متین, رؤف کلاس کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ جی اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تحقیقات کرے. اب سوال یہ ہے کہ اگر پاناما لیکس پر کوئی ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو تحقیق کر لیا احتساب بیورو, روزانہ وہ اپنے جلسوں میں کہتے رہتے ہیں نا عمران خان صاحب کے چیئرمین نیب تکڑے ہو جاؤ, ہاں کر دو احتساب. اب جس کو تکڑا کرنا تھا اس کے خلاف چٹھی لکھ دی ہے. تو آپ فرض کرو کہ چیئرمین نیب کی تقرری غلط ہے اور چیئرمین نیب ایک کرپٹ آدمی ہے, تو اس نیب کے چیئرمین, کرپٹ چیئرمین کوٹ ان کوٹ مبینہ طور پر چیئرمین کی تقرری کا ایکولی خورشید شاہ بھی رسپانسبل ہے. تو اب وہ بھی ڈال دیا جائے پھر, کیونکہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا نا, بالکل ایبسولوٹلی آئین ہے یہ. ہاں دس از دا لیگل طریقہ, بالکل. وزیر اعظم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا. نہیں دونوں مشاورت کرتے ہیں اور مشاورت کر کے طے کرتے ہیں نا کہ کون ہوگا. ویسے یہ الگ بات ہے کہ یہ جو بے تعیناتی ہے یہ ان دا اینڈ یہ چوائس ملک ریاض صاحب کی تھی جو موجودہ چیئرمین ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں یہ کیسے کیوں یہ کس طرح ہوتا ہے, لیکن بدنام ہوئے کہ جیسے یہ اس وقت کے وزیر اعظم وغیرہ وغیرہ اس بات کو چھوڑے. اسحاق ڈار صاحب ان کے جہاز میں لے کر آئے تھے ان کو کروانے کا, بڑا اچھا جہاز ہے, اس میں اکثر لوگ بیٹھا کرتے ہیں. ہاں بہت ہی برکتوں والا جہاز ہے, ہمیں نصیب نہیں ہوا. اینی وے, تو اس میں مسئلہ ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے یا نہیں. خان صاحب کے ساتھ ملنے یا نہ ملنے سے انہیں سروکار نہیں ہے. ان کا یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی جب ہم
علاقے کے تھانے دار کو ڈی سی وغیرہ وغیرہ کو فون کرتے تھے تو وہ چپکے سے ہمارا فون سن لیتا تھا کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے یار کل کو یہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اب یہ نہیں ہوتا. اچھا اب اگر ہوتی ہے یہ عزت افزائی تو وہ پی ٹی آئی والوں کی ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ پھر پنجاب کے لوگوں کے یہ محسوس ہوا کہ جیسے نواز شریف بالکل پھنس گیا تھا گھیر گھار کے, جولائی میں اس سے استعفیٰ لینے کی تیاری ہو چکی تھی اور پیپلز پارٹی نے آ کر ان کو بچا لیا, تو پھر ہم کسی جوگے نہ رہیں گے. بات تو صحیح ہے. تو پھر آپ معاملہ یہ اب آپ اپنی رائے دیتی ہیں, میں تو خبر دے رہا ہوں. میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں, اس میں وہ بار بار وہ بھی کہے چلے جا رہے ہیں بلاول صاحب کے مشترکہ اپوزیشن کا ساتھ نہ چھوڑیے. تو خورشید شاہ صاحب لیکن اس بات کو اچھالتے ہوئے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ مشترکہ اپوزیشن میں اے این پی بھی شامل ہے نا. ہاں بالکل. کیا خیال ہے؟ ہاں اور ان کی پوزیشن مختلف ہے تھوڑی, بالکل صحیح. لیکن مشترکہ اپوزیشن تو ہے نا, ہے نا, آئی مین سو فار نہیں کیا خیال ہے اسی طرح آج بہت پریشر ڈالا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آج ہی بائیک آؤٹ کر دیا جائے, تو ان کو ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ صاحب آپ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے سب کو, پر الٹیمیٹلی ایجنڈا تو وہی سیٹ کریں گے نہیں اس اپوزیشن کا. ہر آدمی ٹی او آر کے نام پر کر رہا ہے اپنی سیاست. بالآخر یہ ہوگا کہ جب وزیر اعظم تشریف لائیں گے تو اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو وہ غالباً کچھ لوگوں کو بلائیں گے, دعوت دیں گے, اور سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کا معاملہ اس وقت شاید آگے بڑھے گا یا شاید نہ بڑھے. صحیح ہے. اب آ جاؤ صرف افغانستان پہ, مگر بریک کے بعد. یس چلیں بریک کے بعد. اب نصرت صاحب نے ویسے نصرت صاحب آپ نے آج ایکسپریس ٹرین کی طرح سارے جو کہانی تھی ٹی او آرز والی وہ نپٹا دی. سو اب وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اینیمور. کہ جہاز کون سا تھا؟ بہت اچھا والا جہاز تھا نا, میں کیا کہوں. چلے وقفہ لیتے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے جو مین ہمارا ٹاپک ہے کہ افغانستان پاکستان بارڈر پہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. اچھا اب بات یہ ہے گلبین نے, میں یہ جو افغانستان اور پاکستان کے مابین طورخم کے بارڈر پر جو کشیدگی بڑھ رہی ہے, میں اس کو لائٹلی ہرگز نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب اگر ہمیں کوئی بتانے کو تیار نہ ہو, اور خدا کا واسطہ ہے یہ بات سیکھ لو کہ کوئی نہیں کہ بتائے گا, صحافی کو کبھی کچھ نہیں بتاتا ہوتا, آپ کو نکلوانی پڑتی ہے بات, آپ ہی کو کچھ محنت کرنا ہوتی ہے, ذرائع کو خبریں پلان کروانا ہوتی ہیں. صحیح ہے, ان کا مقصد ہوتا ہے نا, ان کا ہوتا ہے, تو آپ کو پھر خود اپنی برین سٹارمنگ کرنا ہوتی ہے. صحیح. بارہا اس پروگرام میں گفتگو کے ذریعے ہم یہ بات اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی طورخم کے معاملے پہ آگے بڑھی, اور فرض کرو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اوکے فائن وی کلوز اٹ, ٹھیک, تو سب سے زیادہ نقصان افغانوں کا ہوگا. پر نصرت صاحب ایسی سچویشن اس وقت ہے نا, بند تو ہے بارڈر, مطلب کلوزڈ ہی سمجھے نا. چلیں سب سے پہلے مجھے پھر تم لیٹسٹ لے لینے دو علی اکبر سے. السلام علیکم علی اکبر. وعلیکم السلام نصرت صاحب. علی اکبر سوری یار آج کا روزانہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں, لیکن تم سمجھتے ہی ہو جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اب کی تازہ ترین صورتحال جو ابھی تک ہے وہ آپ ہمیں بتا دو برائے مہربانی کر کے. نصرت صاحب, جیسا کہ رات کو آپ کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ میجر رینک کے افیسر تک لوگ زخمی ہوئے, ان کی شہادت ہوئی پاکستانی سائٹ پہ. آج جو ہے فائرنگ کا سلسلہ جو تھا وہ رک گیا تھا, تاہم ابھی اطلاع آئی کہ دوبارہ سے افغانستان کی سائٹ سے فائرنگ ہوئی ابھی افطار کے بعد سے. جی, اور جوابی کارروائی پاکستان نے بھی کی ہے. تو اس وقت جو کشیدگی ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. تاہم پورا دن یہ فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تھا اور اس وقت دوبارہ سے دونوں اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا علی اکبر یہ بتاؤ کہ یہاں پر ٹویٹ وغیرہ پہ
اور میں نے کوشش کی کیونکہ میرے پاس یہ خبر جو ہے وہ افطار کے بالکل قریب آئی تھی، تو ظاہر ہے اس وقت بہت یار غیر معقول لگتا ہے علی اکبر کہ ہم لوگوں کو فون کریں. یہ آ رہا تھا کہ 4 چیک پوسٹ ہیں افغانوں کی، جن میں سے ایک شاید شیراز فورٹ تھوڑی سی شاید بلندی پر ہونے کی وجہ سے تھا، اسے یا ڈسٹرائے کر دیا ہے یہاں سے پاکستان نے، یا اس پر قبضہ کر لیا ہے، کچھ اس طرح کی پیش قدمی کی صورتحال. کیا آپ تک بھی ایسی خبریں پہنچی ہیں؟ جی نصر صاحب، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور رات کو یہ جو چیک پوسٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے فائرنگ ہوئی تھی، اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے فائرنگ ہوئی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر یہاں سے انہوں نے فائرنگ کی اور اس چیک پوسٹ کو ڈسٹرائی کر دیا. اور اس سائڈ پہ یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سے فائر ہوگا تو جواب میں فائر ہی ملے گا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک چیک پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. اچھا، آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے ہاں تو تھینکس ٹو یعنی کہ نہ صرف فری میڈیا بلکہ ٹو بی آنیسٹ کہ حتیٰ کہ ISPR بھی ہمارے جو نقصانات ہوئے، مثلا ہمارے جیسے میجر یہ شہید ہوئے ہیں، تو نہ صرف ان کی شہادت رپورٹ ہوئی ہے بلکہ ان کے جنازے کو بھی دکھایا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی آئی ہے. کیا افغان میڈیا میں ان کی جانب کوئی ہلاکتوں وغیرہ کی کچھ رپورٹنگ آپ کی نظر میں آئی ہے، یا آپ تک پشاور ویسے ذرائع کے ذریعے پہنچ رہی ہے کچھ؟ دوستو صاحب، ابھی تک جس طرح میڈیا ہے، افغانی میڈیا اور پھر جو ہے خیبر پختونخوا کا میڈیا بھی جو ہے وہ دونوں ملکوں کی خبریں یکساں طور پر جو ہے دیتے ہیں. ابھی تک اس حوالے سے میڈیا میں کچھ نہیں آیا، تاہم جو ہے آزاد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس سائٹ سے بھی نقصان ہوا ہے، اور وہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 10 جو ہے جس کے اندر سیکیورٹی اہلکار اور لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے. تاہم ابھی تک ریٹن میں تحریری طور پر یا میڈیا میں ایسا کچھ سامنے نہیں آیا کہ کوئی شہادت ہوئی ہے یا کوئی اس میں جو ہے جان بحق ہو گیا ہے. نہ سوشل میڈیا پر بھی نہیں آیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی نہیں آیا. تاہم آزاد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نقصان ہوئے ہیں اور زخمی لوگ جو ہے وہاں پر بھی ہو چکے ہیں. اچھا یہ بتاؤ علی اکبر، تمہاری اپنی اب تک کی اطلاعات کے مطابق اعلیٰ ترین سطح پر ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہے جس میں بیٹھ کر یہ ہو کہ جناب یہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا، اس طرح کا کوئی رابطہ ابھی تک تو نہیں ہوا؟ جی نصر صاحب، ابھی اس حوالے سے پروگرام کی تیاری کے لیے بات ہو رہی تھی اعلیٰ سیکیورٹی اہلکاروں سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی درخواست پر کچھ بات چیت جو ہے وہ شروع جو ہے ہو گئی ہے، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار یہ جو فینسنگ یا گیٹ کا مسئلہ ہے یہ حل ہو کر رہے گا، اور یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے 2-3 سال جو ہے کام ہوتا رہا، اور کوآرڈینیشن کے ساتھ جو کہ افغان حکام ہے، سیکیورٹی فورسز ہے، سفارتکار ہے، ان کو بتایا بھی گیا، تاہم پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اگر آج ہم یہ کرتے ہیں تب بھی مسئلہ ہوگا، اور اگر 10 سال بات کریں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ ہوگا. تو پھر کیوں نہ آج یہ میکینزم جو ہے کسی طریقے سے علی اکبر، کیا ایک شکی ذہن کے تحت ایک جو رپورٹر کا خاص ذہن ہوتا ہے، مجھے اور تمہیں اس معاملے میں بھی تو نہیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ شاید اب کی بار اگر ہم افغانوں کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کی بات کریں تو شاید ہم چاہیں گے کہ اس میں کوئی تیسرا فریق بھی موجود ہو، اور جو آپ جانتے ہیں وہ تیسرا فریق کون ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نصر صاحب، اس وقت ہو یہی رہا ہے، اور ان کا بھی یہی جو ہے کہنا ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو اور ہوتی ہے. جس طرح یہ والا ایشو شروع ہو گیا ہے تو اس پر بھی اعلیٰ حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کو انفارم کیا تھا، اور باقاعدہ طور پر یہ اس پر اتفاق ہو گیا تھا کہ رمضان میں جو ہے رات کے وقت کام ہوگا. تو اس بات پر اتفاق بھی ہو گیا تھا، پھر بھی وہاں سے بلاشتعال فائرنگ کی گئی اور انہوں نے فیل کی. تو یہ اعلیٰ حکام کا بھی یہی کہنا ہے اور حلقوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ افغانستان جو ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے پھر اس سے عمل درآمد نہیں کرتا، یقیناً پیچھے کوئی ہے جو ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ علی اکبر. اس دوران آپ کوئی بھی لیٹسٹ ملے
we'll be grateful to you اگر آپ فوری طور پر ہمیں وہ بھی بریک کر دو. ہاں بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آخری جو چلے بریک لیتے ہیں. علی اکبر صاحب کی جو ہم نے بات سنی اس سے میرے پاس بھی بہت سارے سوال ہیں which I'd like to, but نہیں آپ which we'll talk about after the break. لیکن بریک کے بعد اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ لکھ کے ہمیں ضرور بھیجیں. اس سے مجھے پتا ہے بہت ساری کالز آ رہی ہیں مختلف خیبر پختونخوا سے, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ڈپلومسی ہو رہی ہوگی خاموشی سے پیچھے سے اس قسم کے واقعے پہ, بارڈر پہ ایشو ہو, مطلب یہ چل رہا ہے, تیسرا دن ہو گیا ہے اور بارڈر بند ہونے کا ایشو تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. سو از سم تھنگ ہیپننگ, ڈو یو تھنک کچھ ہو رہا ہوگا پیچھے, یا یہ ایسے ہی ایک رڈلس طریقے سے وہاں مطلب فائرنگ ہو رہی ہے, جوابی آنی جانی دس دیٹ, واٹ میں یعنی میرا جو ہے میرا سب سے زیادہ دکھ غصہ مجھے یہی آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے TOR میں الجھ کر, میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں, جیسے مثال کے طور پر ایکسپرٹس نے, مجھے چھوڑو میں اور آپ تو 2% کے صحافی ہیں, جیسے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب جنہوں نے اپنے کیریئر کا سب سے زیادہ عرصہ وہاں سرو کیا, انہوں نے بتایا کہ جی 25% شنواری ادھر رہتے ہیں اور 75% ادھر رہتے ہیں, اور وہ سارے تجارت کرتے ہیں, جو افغانستان کے نام پر چیزیں آتی ہیں وہاں اترتی ہیں اور وہ لے کر یہاں آتے ہیں, اسمگل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں چاہیں گے یہ بند ہو؟ بالکل بھی نہیں چاہیے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلا پروگرام ہوا تھا, اور کل اگین بریگیڈیئر صاحب نے کنفرم کیا کہ پشاور میں کم از کم 3 بڑے ہسپتال ایسے ہیں جہاں پر کہ انہوں نے اسٹاف بھی وہ رکھا ہے جو کہ اسپیسیفکلی افغان کو کیٹر کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی سخت ڈپینڈنسی کے باوجود وائی افغان گورنمنٹ ان دا نیم آف ڈیورنڈ لائن یہ کیوں کر رہے ہیں, تو یہ سوچنا چاہیے نا, کھوپڑی استعمال کرنی چاہیے. بالکل سوچنا چاہیے. تو آج کرتے ہیں تھوڑی سی, پہلے کال لے لیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. ہلو کوئٹہ سے کالر جی. کوئٹہ میرا خیال ہے کوئٹہ کا موسم. ہلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب میرا سوال ہے حکومت سے, ہاں کہ حکومت کی عروض پر کیوں وقت لگاتے ہیں, کیوں اس میں دیر کرتی ہے, اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ یہ حکومت جو ہے یہ بالکل سویا پڑا ہے, یا گرمی بہت ہے نا یار اس وجہ سے, اور حکومت کا یہاں کو بندہ بھی نہیں ہے نا, ورنہ میں اس سے پوچھتا. لیکن میں تمہیں اندازے سے کہتا ہوں کہ آج کل گرمی یہاں بہت پڑ رہی ہے اس وجہ سے. اور یہ ویسے بھی یہ لوگ چونکہ یہ وزیر اعظم وغیرہ زیادہ لوگ کشمیری ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا بھی تپ پہ رکھسی تیا پہ ٹھس کرتی, مطلب جیسے دھوپ پڑتی ہے یہ ٹھس ہو جاتے ہیں, تو ان سے کام نہیں ہو پاتا, اس لیے ہو جاتا ہے. اچھا بڑی مہربانی, دیکھیں نا آپ نے ایک ہی سوال کیا تھا, اس کا جواب ہو گیا نا, مہربانی. اچھا ہاں بھی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ نہیں, اتنا سیدھا نہیں ہے. ہم ٹھیک, ہاں نہیں سنجیدہ تو ہے آف کورس. دیر سے. السلام علیکم جی. دیر سے بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے نصرت بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی جان. خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. میں تورخم بارڈر پر جو فائرنگ ہوئی ہے کل, ہاں میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بالکل. اور پورے قوم اس پر گامزدہ ہے. بالکل وہ بھی صحیح ہے, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ہماری حکومت نہیں ہے. ہاں یہ حکومت کیا کرے, ایکشن نہیں لیتا ہے. یار ایکشن لیا نا, ان کے بھی بندے ہمارے, انہوں نے ہم پہ فائر کیا, ہم نے ان پہ کیا, تو کیا کریں؟ افغانستان کے جتنے لوگ ہیں یہاں پاکستان میں, ان سب کو نکال دے, واپس بھیج دیں. ان سب کو نکالنا چاہیے. کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے افغانستان کا بندہ افغانستان چھوڑ کے اٹک سے نیچے آیا واپس گیا ہے کبھی؟ وہ تو آگے بڑھتا رہا. کبھی ہوا ایسے؟ ورنہ دیکھو اگر افغانستان کا بندہ افغانستان واپس چلا جاتا تو یہ ہمارے پاس محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان ہوتے, بھوپال ریاست
माशाअल्लाह, ऐसे ना करो ना यार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि इसको निकाल दे। कैसे निकाल सकते? कैसे निकालेंगे ना, वो तो कहते हैं कि पेशावर तो हमारा सरमाई कैपिटल होता था, रंजीत सिंह ने हमसे ये छीना था ना। रंजीत सिंह याद है, ये जो पंजाब का होता था सिख महाराजा। हाँ, हमारे मुंतखब जो नुमाइंदे है, हाँ, वो TOR में लगे हुए हैं। ये बात तो ठीक है। वो क्या मिलेगा? हाँ, वो TO, ये बात आपकी सही है। चले वो उसमें TOR में लगे हुए हैं, उन्हें सरहदों पे बैठकर टक टक करते होना चाहिए इस वक्त। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया बीवी। ये इतना सीधा, और तू कॉले देता रहा भाई, पैनल वाले मेरे प्रोड्यूसर, तुझसे भी मैं तंग हूँ जी। पेशावर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कासिम बोल रहा हूँ पेशावर से। जी कासिम भाई। अच्छा सर जी, आपने शेर से आगाज किया तो हम एक शेर सुना देते हैं आपको। हाँ। बावफा कोई सितमगर भी तो हो सकता है, मेरा कातिल मेरा रहबर भी तो हो सकता है। वाह वाह। तो मौजूदा सूरत हाल में मेरा कातिल कौन है जो मेरा रहबर होगा? हाँ, एक मुद्दत से तुझे दर्द में रखा है जिसने वो मोहब्बत में कलंदर भी तो हो सकता है। हाँ, चलें। अच्छा, तो लेकिन अब आप कुछ कुछ आपसे 2-3 सवाल है मेरे। 2-3 ये दवाइयाँ 2-3 बहुत ज्यादा हैं। एक जाते तो हमें भी अक्सर जाना होता है पेशावर से। हाँ, कभी लाहौर से, इस तरह हमारा काम बिजनेस ही है, हम अक्सर उस तरफ जाते रहते हैं ना। आप जाते हैं अफगानिस्तान? हाँ, मैं अक्सर जाता हूँ, बॉर्डर में भी आप जाते हैं तो हम तक जाते हैं, दवाइयाँ उस तरफ भेज देते हैं। पेमेंट के लिए भी जाना होता है, दवाइयाँ आप भेजते हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल। हम ये थोड़ा सा बिजनेस करते हैं छोटा सा, लेकिन फिर भी हमारा सारा काम इसी रोड पे होता है, खैबर एजेंसी का जो रोड है। तो हम सही। तो सर जी, मैं आपको 4-5 बातें इस बारे में बता दूं। अक्सर लोग यहाँ फेसबुक पे, ट्विटर पे और ये चीजें पे, मीडिया पे आके बातें करते, इस तरह बातें कर जैसे उनको कोई अंदाजा ही नहीं होता अफगानिस्तान के बारे में, और इन खैबर एजेंसी की उनको तारीख का कुछ पता नहीं होता, उनको रस्ते का कुछ पता नहीं होता। तो मैं आपको चंद बातें बता दूं सर। इससे जो बॉर्डर में कशीदगी है, इससे 4-5 नुकसान जो हमारे तरफ मंसूब होते हैं पाकिस्तान की साइड। बताएं। एक तो है ना सर कि हमारे जो बिजनेस होता है पेशावर वाले लोगों का या खैबर एजेंसी लोगों का या मुमन एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी का, जो लोग दो गुजर रहते हैं, जो पंजाब में या दूसरे सूबों में रहते हैं, उनका तो खैर बिजनेस चलता है। जो इस एरिया में गांव में रहते हैं, यहाँ तो कोई खेती नहीं है। आप खैबर एजेंसी में जाओ, आपको कोई जरी जमीन नहीं मिलेगी, या वहाँ कोई बड़ा कारखाना नहीं है, कोई मिल नहीं है, कुछ भी नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये बॉर्डर बंद हो, ठहरे ना भाई, आप एक मिनट ठहरे, आप ये कह रहे हैं। सर जी, मैं आपको सर मेरी बात सुने, 2-3 कट जाएगी। हमारा सारा डिपेंड है इस रास्ते पे, ठीक है। उन लोगों का भी है, अफगानियों का भी हमारे रास्ते पे डिपेंडेंट है, वो उनकी भी मजबूरी है, लेकिन हमारी भी तो ये मजबूरी है कि ये जो खैबर एजेंसी में हमारे इतने आवाम रहते हैं, इनके लिए न मिले न कारखाना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा सारा रास्ता, ट्रांसपोर्ट हमारी चलती है, होटलें हमारी चलते हैं, दुकानें हमारी चलती है। एक दूसरी बात है, अगर हमने इस तरह किया ना कि आप बॉर्डर को कशीदगी बढ़ा दी और हमने कोई सफारती जदोजहद नहीं किया, डिप्लोमेसी नहीं चलाई, कोई तरीका नहीं अपनाया इसके लिए, तो हमें क्या नुकसान होगा कि इंडिया हमारी जगह पकड़ लेगा। एक दूसरी ये जो बॉर्डर के आसपास उस तरफ अफगानिस्तान वाली साइड पे जितने लोग रहते हैं ना, जैसे कुनड़ सूबा है, जलालाबाद, निगरार सूबा है, लघमान, नुरिस्तान है, 4-5 जो सूबे टच करते हैं बॉर्डर को, ये अक्सर पठान है, पश्तून है, और पश्तून को उस अफगानिस्तान इस नजर से देखा जाता है कि ये लोग। अल्लाह बस आपका भला करे, बस यही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रिसाइसली यही मुझे शक ये पड़ रहा है। देखो, अशरफ गनी की हुकूमत पर सुनो, अशरफ गनी पर ये इल्जाम लगता था कि जी ये हॉस्टेज बना हुआ है अफगान हुकूमत में जो ताजिक एक्सेट्रा हैं, ठीक, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव मौसूफ ने अपने नाम के साथ अहमद जई भी हटा दिया, ठीक, टू एक्सेप्टेबल हो गया ना सबके लिए बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा इन्होंने अब ड्यूरेंट लाइन के बहाने फिर ये फायरिंग वगैरह करके, तो अशरफ गनी कहीं ये हरकत तो नहीं कर रहा कि वो पश्तून नेशनलिज्म के नाम पर एक एक अपनी एक तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहा है, मतलब जो सिर्फ उनकी, दूसरा तालिबान को मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा ये पैगाम दे रहा है कि आई एम नॉट हॉस्टेज टू पीपल फ्रॉम नॉर्थ। कराची से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कराची से जी। वालेकुम अस्सलाम, नसर जावेद साहब, मैं सैयद वजीर बोल रहा हूँ कराची से। जी, आप कैसे हैं जी वजीर साहब?
اللہ کا شکر ہے سر. یہ جو تورخم بارڈر کا جو ہو رہا ہے کچھ دن ہو گئے یہاں پہ جو آئے دن انڈیا کے بارڈروں پہ ہو رہا ہے, آئے دن اس طرف سے افغانستان کی طرف سے شروع ہوئے ہیں. آئے ہمارا کیا ہو رہا, آئے دن ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں دن بدن. مطلب آج بھی آپ دیکھے ہو میجر صاحب جو شہید ہو رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہمارا یہی پاکستانیت رہا کہ اس وقت ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آیا ہمیں اس چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم آئے کوئی بھی میڈیا پہ جائے پاناما مناما پاناما مناما پاناما مناما, اور کوئی کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کو ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. میں آپ پہ دیکھیے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, لیکن بہرحال پاناما جو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے وزیر بھائی کہ اس وقت ہمارے ملک پہ وقت ہے, سخت وقت ہے. بہرحال ہلاکتیں شہادتیں جب میجر لیول پہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹینشنز ہو رہی ہیں, اور وہ بھی ہو رہی ہو افغانستان جیسے قدیمی ہمسائے کے ساتھ, اور وہ بھی تورخم جیسے قدیمی راستے کے لیے, تو پریشانی کی بات ہے. اس پہ توجہ دینی چاہیے لیکن کوئی نہیں دیتا, کیا کریں؟ یہ آپ کا گلہ جائز نہیں. لیکن اس وقت ہم نے بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد ہم اسی موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لوگوں کی کلیئرلی اس میں دلچسپی ہے کیونکہ ہمیں اسی حوالے سے ساری کالز آ رہی ہیں, تو آبویسلی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان_. نصر صاحب, ٹویٹر پہ میجورٹی جو لوگ ہمیں ابھی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں پروگرام کے دوران, ان کی رائے یہ ہے کہ آپ کو واقعی اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے. تو میں نے کہا پیپل سیم ٹو بی ویری ویری امپریسڈ اباؤٹ اٹ. نہیں, انڈرسٹینڈ کہ یس, میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ اٹس اے ویری ڈیلیبریٹ سوچی سمجھی کوشش ہے, کیونکہ ڈیورنگ لائن کا قضیہ آج کا تو نہیں ہے. بالکل, اٹ از ویری اولڈ, جب سے ہے. اس کو اس وقت اٹھانا جبکہ بلوچستان میں پہلا ڈرون گر چکا ہے. مطلب ہم کچھ ڈیفینسو پہ ہوئے ہیں تھوڑے سے, ویسے بھی نہیں, یا پھر نہیں ہم اوفینسو پہ ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ڈرون پہ وہ گرا ہے اس کے بعد امریکہ نے, حالانکہ انفارملی پہلے ہو رہا تھا, دیکھو شہباز تاثیر کی رہائی, یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی, اس میں تو وہ براہ راست انوالو تھے امریکی فورسز, وی نو دس. ایٹ لیسٹ یوسف رضا گیلانی بالکل, وہ تو مطلب ناٹ ایون بیہائنڈ. ٹیکنیکلی میں ان دنوں تمہیں کہتا رہا, میں نے کہا کہ بھائی یہ تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ امریکی افواج جو افغانستان میں موجود ہیں وہ کامبیٹ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گی. پر وہ انہوں نے کامبیٹ آپریشن میں حصہ لیا, اپنی دانش میں سوچا کہ اس پہ پاکستانی عوام خوش ہوں گے بالکل کہ انہوں نے بازیاب کروایا بذات خود ایکشن لینے کے, لیکن معاملہ الٹ پڑ گیا. بالکل سمجھ گئی وہ بات. اب مجھے یہ خدشہ ہے, میں آج کل بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا افغانستان اور امریکہ کے درمیان ایک بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا تھا. بالکل, بہت لمبی اس پہ ایک ڈیبیٹ, اس پہ بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور حامد کارزئی نے یہ معاہدہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. بالکل, حالانکہ ان کی کچھ کلوزز وہاں جو لوئے جرگا, کیونکہ اس میں یہ تھا وغیرہ وغیرہ, وہ ہی wanted to establish himself as a Pashtun nationalist, کہ میں نے نہیں وہ, ہاں کہ وہ گھر میں داخل ہوں گے, یہ تھا کہ وہ گھروں میں جاتے ہیں یہ وہ. بالکل, اس میں ایک کلوز ہے, اچھا ایک کلوز ہے جس کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یو ایس فورسز مشن انڈر دا بی ایس اے از ٹو quote unquote enhance the ability of افغانستان, کہ افغانستان کی یہ صلاحیت بڑھائی جائے to deter, کہ وہ ختم کر سکے یا کم کر سکے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اگینسٹ اٹس سوورنٹی.
तो वो तो वही बात है जो बार बार वो करते हैं दर तो अगर फर्ज करो कि हम अपना हिसाब चुकाने को हम अफगान टेरिटरी के अंदर जाके कि यहाँ बैठ टक 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 हम बैठ के वहां बैठ जाते हैं, वो रिपेल करेंगे। तो अशरफ गनी जो है वो कहेगा जनाब अब तो मेरी सॉवरेंटी। और ये देखें एग्रीमेंट जो उन्होंने साइन तो कर दिया था, अशरफ गनी ने तो साइन किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो फिर हामिद कारज़ई ठीक कह रहा था जो नहीं साइन कर रहा था, तो बड़े 2 नंबर के हैं। तो वो भी वैसे शिकायत तो कहीं ऐसा ना हो कि आंख लगा दी गई हो, ठीक कि कैरी ऑन मैन, ठीक। तो फिर तो कहीं ऐसा ना हो हम क्या कर रहे हैं? हुआ तुम्हें थोड़ा बहुत फजाई कवर दे देंगे। नुसरत और ये भी याद रहे कि 50 सफ़े का जो एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और बरतानिया का, उसमें अमेरिका और भारत का, उसमें अमेरिका को लॉजिस्टिक्स पोर्ट वगैरह देना भी शामिल है, फौजी। तो नुसरत हम तो फिर वाकई वो घेरा नहीं मकसद ये कि मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि ये इस तरह होगा, हो तो चुका है ना, लेकिन इन बुनियादों पर, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती कि पागलपन है यार। ठीक, तो हॉट परसूट की बात तो पहले भी अमेरिकी करते थे, सलाला ये पागलपन नजर आ रहा है कि रोज ही आप फायरिंग किए चले जा रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? इससे पहले भी डेट था, मैं बता रहा हूँ, कल मैंने आपको बताया ताकि जवाबी फायरिंग हो ना, इसका और क्या मकसद हो सकता है? यही मकसद हो सकता है ना कि वो एक फायर होगा तो आप भी फायर करेंगे। हमें फोन आते हैं कि ये क्या हो रहा है जी, कि हमारी तरफ जी पेशावर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। जावेद साहब मैंने ये कहना था कि आप देखें कि अफगानिस्तान अभी तो पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी खारजा पॉलिसी ये है कि वहाँ कोई भी पाकिस्तानी बगैर वीजे के जा नहीं सकता। अगर वो जाता है उसके पास पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये चीजें हैं, लेकिन वीजा नहीं लगा हुआ, उसको डायरेक्ट जेल हो जाती है। लेकिन उनके लोग आके देखे ना, उनके पास उनके आईडी कार्ड होते हैं ना पाकिस्तानी आईडी कार्ड होते, खुलेआम फिर रहे होते हैं, यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई पूछ। आप मुझे एक बात बताइए, आप यानी बुरा ना मानिएगा, ईमानदारी से बताइएगा, हक सच, रमजान का महीना है जी। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में हम कितने फ़ख्र से कौम दुनिया को बताते थे कि हमने अंसार मदीना की रिवायत बहाल कर दी, अफ़गान महाजिरीन को, है ना? तक तक ठीक था या नहीं? कितना हम खुश होते थे उन दिनों। उन दिनों किसी पाकिस्तानी सियासतदान को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हिकमत यार जो है अपने 8 कलाशनिकोव बरदारों समेत खड़ा होकर यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। तो उस वक्त भी याद रखना था ना कि ये अफगान क्या करेंगे हमारे साथ फिर बाद में। उस वक्त तो लेकिन माल आ रहा था ना, उस वक्त सऊदी अरब से माल आ रहा था, ज्यादा क्या माशाल्लाह चल रहा था, ब्रीफ केस भर भर के डॉलरों के आ रहे थे, इस्लाम फैल रहा था। उस वक्त ये महाजरीन बहुत अच्छे थे, आज महाजरीन जो है वो सारे बुरे हो गए। ये क्या बात करते हो यार? नहीं, या तो महाजरीन उस वक्त भी बुरे थे या आज भी बुरे हैं, या अफगान उस वक्त ठीक थे क्योंकि उस वक्त अमेरिका का पैसा आ रहा था, इसलिए कि ये ज़ियाउल्लाह की अमरीत को बचा रहे थे। यही ना करें ना, दोगली पॉलिसी मान ली है हमने इनके नाम पे, छोड़ा करें अब। और जो अफगान आ गया वो कभी वापस नहीं गया, ये याद रखें। अनीस कायम खानी के बुजुर्गों का पूछ लें, अभी उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी बनाई है, आके महाजर वापस कभी नहीं गया। ये भी बैठी हुई बरेली है ना, बरेली वालिदा की साइड से आई थी और पता नहीं वालिदा की तरफ से। हाँ बिल्कुल देखें तो ऐसा बहुत कम होता है। टोंग के गए हुए वो रोहेलखंड वगैरह यूपी, जरा नक्शा वक्शा तारीख वारीख देखें, कहाँ से होते हुए ट्रांजिट ट्रेड की तरह वापस आ गए। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं लेकिन नुसरत साहब, अच्छा ये सब कुछ हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? ये मेरा सवाल था ना, जो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा रिस्पॉन्स सिवाय इसके कि जब वहां से गोली आती है, जाहिर है हम जवाब देंगे। व्हाट एल्स आर वी डूइंग? आर वी नॉट सीइंग दिस? बार बार हम गेम, ग्रेट गेम, ये गेम, वो गेम, तो कोई हम अच्छे आर्टिकल लिखवाते हैं ना, बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते। पेशावर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पेशावर से कॉल। जी पेशावर, हेलो। हेलो जी बोले। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नुसरत साहब आप रहते कहाँ हैं? क्यों कोई बम बेचना है या कत्ल करवाना है यार? खुदा प्लीज आप पेशावर में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? नहीं मैं पेशावर में तो नहीं रहता। पेशावर नहीं रहते? नहीं नहीं। क्यों? पेशावर के हालात, अभी आपने कहा कि जी यहाँ पे जो है पहले बुरे थे अफगान महाजरीन और अभी अच्छे हो गए हैं, या अभी अच्छे हैं पहले बुरे थे, इस किस्म की आपने बात की।
लेकिन ये एक तो वक्त एक जैसा नहीं रहता। दूसरी बात ये है कि जब तक हमने इनकी हेल्प समझी उस वक्त वाकई इनको हेल्प की जरूरत थी, हमने इनकी हेल्प की, पूरे पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की। लेकिन इस वक्त सर सॉरी मेरी पूरी बात सुन लें, इस वक्त सर सूरत हाल ये है कि हर चीज के ऊपर इनका कब्जा है, हर चीज के ऊपर, चाहे वो अमन हो, बदअमनी की सूरत हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो यहाँ पे जो किराए के घर हो, चाहे वो हो, चाहे जो भी कुछ हो, हर चीज इनका कब्जा है। और आप ये कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप इनकी वकालत कर रहे हो। सर जी आप किधर रहते हैं सर, आप ये तो बताइए। मेरी जान, इनका वकील मैं नहीं हूँ, इनका वकील था गाजी ज़ियाउल-हक शहीद, इनके वकील थे जनाब गाजी गुल हमीद, इनके वकील थे जनाब जनरल गाजी अख्तर अब्दुर्रहमान फातेह अफगानिस्तान। मैं हरगिज वकील नहीं हूँ, मैंने उस वक्त भी मुखालिफत की थी, आज आप कर रहे हैं। मैं उस वक्त भी बेबस था, मैं आज भी बेबस। बहुत शुक्रिया आपका मुसद साहब। लेकिन हम बात वहीं की वहीं है जहाँ कल थी, और आज मतलब इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्स है मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।